مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع مزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا زينتكم من كل مسجد. كل تعریف و توصیف و حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص ہے، خاص ہے، زیبا ہے، لائق ہے، سجاوار ہے، جنہوں نے اس تمبا پہاڑ کے جامع مسجد میں مجھے خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ آسمانوں کو بغیر خودی خملے کو تیار کر رکھا ہے. مختصر سی تعریفات کے بعد ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود السلام علیہ وآلہ. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جن بھائیوں اور چھوٹے چھوٹے پیارے بچے اور پردہ نشین ماں بہنیں، ایک قرآن کریم کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کی ہو. انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر آپ لوگوں کو لے چلوں گا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جب مسجد آپ آئیں تو بن سمجھ کر کے آئیں. اپنے لباس پاک ہے یا نہیں ہے، لباس گندا تو نہیں ہے، لباس چھوٹا تو نہیں ہے. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو پینٹ اور شرٹ اور سرا یا شرٹ یعنی بالکل چھوٹا
جب سجدہ میں جاتا ہے تو ریڑھ کی ہڈیاں دکھائی پڑتی ہیں. ایسے منظر میں نماز ہوگی مشکل ہے. اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت کے کھانا کعبہ میں چند لڑکیاں طواف کرتی تھی کھانا کعبہ کا، اور اس کے تن پر، اس کے بدن پر، اس کے جسم میں 2 کسوں کا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا. پورا بہنا ننگی ہو کر کے طواف کرتی تھی، چکر لگا. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور زینت بکن ان کل مسجد. جب مسجد جاؤ تو بن سمجھ کر کے جاؤ، خوشبو بھی لگا لو، اور نماز اچھا جو میسر ہو سکے جمعہ کو پہن کر کے آؤ. بدبودار کپڑا پہن کر کے مت آؤ، کیونکہ یہ ہفتے کا دن کا ایک تہوار ہے. حتیٰ کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی زیادہ اس کی اہمیت دے دی. اس لیے میرے بھائیوں، جمعہ کی تیاری صبح سے ہی کرنی چاہیے. ہمارے خواتین خاص کر کے دیکھا جائے تو جمعہ کے دن پورے گھروں کو جمعہ کے دن ہی صفائی ستھرائی، اور جب غسل کرنے کا ٹائم آیا تو پتہ چلا کہ صفائی ستھرائی میں ٹائم کرے گا. نماز جو ختم ہوگی تو غسل کرے گی ہمارے ہوتے. ہم لوگوں کا یہاں کا رواج نماز پڑھنے کے لیے تو آنا ہے ہم کو، مردوں کو بھی غسل کر رکھتا ہے. اور پانی چپاٹن میرا چلا دیجیے، پانی ہونا ہے تھوڑا سمرسیبل ٹپ دیجیے. سمرسیبل بھی لگ گیا پھر بھی اس کو صلاحیت نہیں ہے بٹن ٹپنے کا. بٹن ٹپ دیجیے. پہلے چپاٹن چلاتی تھی کون سے پانی کی کل تم کو تیاری کرنے میں کیا لگا تھا، کل صفائی ستھرائی کرنے میں کیا لگا تھا، کل چل تو نہیں تھی تمہیں، کل گھروں کے کپڑوں کو کیوں صاف کیا تھا، گھر کی صفائی کل کیوں نہیں کیا تھا. آج صرف نہانا دھونا کر کے مسجد آنا چاہیے تھا. مردوں کو بھی وقت ملتا اور تمہیں بھی وقت مل جاتی. لیکن عورتوں کو نماز پڑھنا ہے، مردوں کو بھی مت بجا کے پھینک پھاٹ کے رکھتی. پتا چلا آدھا خطبہ پار ہو گیا تو دوڑتا بھوکیا اٹھتا مسجد میں آ گیا. کسی کا نماز نہیں آتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، آنا چاہیے سب سے پہلے مسجد میں، اور مسجد میں آنے کا کچھ احترام بھی ہے. ہم اس کے احترام کو بھی بھول جاتے ہیں. بعض جگہوں پر تو اشتہار بھی مانا جا رہا ہے مسجد میں کہ آئیے اور چپ سے بیٹھ جائیے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعد میں ٹائم دوں گا نماز پڑھنے کے لیے، پہلا میرا بیان تو سن لیجیے. خطبہ تو ہو ہی گیا ہے، ممبر رسول سے نیچے میں خطبہ دے رہے ہیں، ممبر رسول سے بیان دے رہے ہیں. خطبہ نہیں ہوتا ہے، خطبہ تو ہوتا ہے ممبر رسول سے، لیکن بیان ہوتا ہے نیچے سے. اس کے بعد ٹائم دیں گے. ٹائم کہاں سے لے گا؟ تم اپنا بات بول کے ٹائم دے گا؟ کہاں سے ٹائم لایا تم نے؟ ٹائم تو دیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم مسجد میں داخل ہو جاؤ، مسجد میں داخل ہونے پر جب مسجد کے دروازے پر جب پہنچ جاؤ تو داہنا پیر داخل کرو، اور داخل کرنے کے بعد ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لیجیے. پہلے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد داخل کرنے داہنا پیر. داہنا پیر میں داخل ہو جائے تو مسجد میں آنے کے بعد اب گھڑی کا سسٹم ہو گیا، پہلے دیکھ لیجیے ٹائم ہے یا نہیں ہے. اگر ٹائم ہے تو آپ سنت کو پڑھیے، داخل مساجد کی پڑھیے، اور ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ بچا ہے، آپ کلمہ باندھ لے رہے ہیں. امام صاحب کے لیے رکا ہے، آپ کے لیے رکا ہے یا نہیں؟ جمع کھڑی ہو جائے گی، اور جب جمع کھڑی ہو جائے گی تو امام صاحب سے آپ آنکھ کھینچ کر دیکھیں گے، آنکھیں تان کر دیکھیں گے. امام صاحب میرے لیے رکا نہیں، کیوں رکے گا؟ آپ کی آج آپ کے لیے رکے گا، کل اس کے لیے رکے گا. ٹائم ماننے کا کوئی مطلب نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا. جب مسجد میں آئے داخل مساجد 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، خواہ
بیٹھ گئے. بولا تو نے نماز پڑھا ہے؟ بولا نہیں نماز پڑھا. بولا نماز 2 رکعت پڑھیں گے, سجدہ رکعتین. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اجلس بیٹھ گئے. بغیر 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے آپ بیٹھ نہیں سکتے. آج ہمیں آتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ٹوپے والے ٹوپی پہن کر کے پگڑی باندھ کر کے بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں. بیٹھیے, ٹائم دیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستوں, قرآن حدیث کا خلاف عمل کروانے کے لیے گروپنگ چل رہا ہے. قرآن اور حدیث کے خلاف کیسے ہو؟ آج بھی آپ یہاں بھی گروپنگ چل رہا ہے. چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ آپ یہاں بھی گروپنگ چل رہا ہے قرآن حدیث سے ہٹ کر کے. جیسے مثال کے طور پر لیجیے, قرآن خوانی کروا رہے ہیں, امام رکا ہوا ہے, مؤذن بھی رکا ہوا ہے, اور پڑھے لکھے انسان رکا ہوا ہے. آپ الگ سے گروپنگ بنا کر کے قرآن خوانی کروا رہے ہیں. مرنے کے بعد قرآن خوانی, میں کہتا ہوں جس گھر میں تالا لگا ہوا ہو اس گھر میں گھر ہو سکتے ہیں. جس گھر میں تالا لگا ہوا ہو, چاروں طرف ڈھلیا کیا گیا ہو, کھڑکی بھی بند, دروازہ بھی بند, لوگ اس میں گھس سکتے ہیں؟ گھس سکتے ہیں؟ نہیں گھس سکتے. اسی طرح سے جب انسان مر گیا تالا لوگ ہو گیا. قرآن خوانی کرتے رہیے دن میں بیٹھ کر کے کمر پر پہنچنے والا نہیں ہے. علماء وارث الانبیاء, نبیوں کا وارث علماء دین ہے. علماء دین نے کہا آپ کو قرآن و حدیث پہنچایا تو قرآن خوانی نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اور شاہد کرنے کا لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اب بڑھانے والا کون ہے, ہینڈل کرنے والے کون ہے, آپ کو چابی کون ہے؟ لیڈیز لوگ ہے. لیڈیز آپ کو چلنے نہیں دے رہا ہے. قرآن خوانی ہوگی تو ہوگی, اس کا چل رہا ہے, آپ کا کیوں نہیں چلتا ہے؟ آپ مرد میں داخل ہوئے ہیں, مرد میں داخل ہیں. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورت کے اوپر, وہ تو محکوم ہے, لیکن آپ کے اوپر وہ حاکم بنی ہوئی ہے اور آپ محکوم ہوتی ہے. غلط نہیں ہے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ سائیکل کیوں جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے اور ٹائر اوپر ہوتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اوپر میں کیوں دے رہے ہیں اور ٹائر نیچے میں دے رہے ہیں. چلے گی نہیں, گاڑی نہیں چل سکتی ہے میرے بھائیوں. اس لیے آپ مسجد میں آتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیے, اور اگر جماعت میں جماعت لگی ہوئی ہے تو داخل مساجد, وہی جماعت میں لگ جائیں گے تو وہی نماز آپ کے لیے داخل مساجد بھی ہو جائے گا اور فرض نماز بھی ہو جائے گی. الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی داخل مساجد ہوگی. اور مسجد میں خاص کر کے احترام مسجد کا کیسے ہو رہا ہے دیکھیے. آج مسجد میں ہے, موبائل آ گیا, فون کہیں سے آیا, کبھی نماز نہیں جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں موبائل آ گیا. بھائی موبائل کا دور ہے, مسجد میں باتیں کر رہے ہیں, گھنٹے بات کر رہے ہیں, کوئی مسجد میں تو ہے نہیں, بات کر رہے ہیں گھنٹے کیوں ہے؟ مسجد خدا کا گھر ہے, عبادت کا کام ہے. مسجد خدا کا گھر ہے, عبادت کا کام ہے, اور مسجد میں باتیں کرنا سراسر حرام. جس سے کیا بات کریں گے؟ قرآن حدیث کی بات کر سکتے ہیں, اللہ کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. مسجد صرف 3 چیزوں سے بنائی گئی ہے. اللہ کا ذکر کے لیے بنائی گئی ہے, اور فرائض نماز کے لیے بنائی گئی ہے. سنت گھر میں پڑھیے, نفل گھر میں پڑھیے, یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھے ہوتے ہیں لوگ کی سنت ہے, لیکن گھر میں جا کر کے پڑھیے, یا ہوا ان کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حدیث ہے کہ مسجد کو قبرستان, گھر کو قبرستان نہیں بناؤ. پتا چلا کہ گھر جیسے قبرستان میں کوئی سورہ قرآن کی آیات نہیں پڑھنے کا ہے, اسی طرح سے گھر میں ایسا نہیں سمجھ لیجیے کہ قرآن کی آیت نہیں پڑھنا ہے, کوئی سورہ نہیں پڑھنا ہے. قرآن کی تلاوت روز ہونی چاہیے, اللہ کا ذکر اور فرض نماز, اور تیسرا ہے قرآن پڑھنا. یہ 3 چیز کو مسجد میں جواز کی صورت ہے. بیانات شریعت کے مطابق ہوتی ہے, کر سکتے ہیں, ہمیشہ کر سکتے ہیں. قرآن حدیث کی تلاوت ہوتی ہے تو ایسی باتیں ہوتی آپ کر سکتے ہیں, لیکن فضول باتیں جو مساجد میں ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. مسجد کو آباد کتنے لوگ کرتے ہیں, مسجد کی آباد کتنے لوگ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے نشان کھینچ دیا, صرف مسجدوں کی آباد وہی لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ
وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، توحید پر ایمان لاتا ہے، وہی مسلموں کا بات کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، توحید میں ہمارا نکلا ہوا ہے، پھر ایمان کہاں ہے؟ اگر توحید پر ایمان ہوتا تو تعویذ اور گنجے نہیں پاتے۔ آج تم باہر کے اندر بھی بچے گلے میں تعویذ دیکھ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ توحید نکلا ہوا ہے، تعویذ پر بھروسہ ہے تمہارا، کرتے پکا ہم اہل حدیث اصحاب حدیث کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے مسیحوں کو وہی بات کریں گے، من آمن باللہ، جو توحید پر ایمان لاتا ہے، اللہ مانتا ہے، اللہ جانتا ہے، وہی خدا وہی کھلاتا ہے، اور آخرت پر ایمان ہو، اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد سوال جواب قیامت کے دن کرے گا، اور جب تک کہ 3-4 سوالوں کا جواب نہیں دے لیں گے تب تک کہ پاؤں آپ کا سڑک سے نہیں پائے۔ 3-4 سوالات ہیں تو آپ مال کہاں سے لائے؟ ایک نمبر سوال پیسہ کہاں سے لائے؟ گھوس سے لیے، چھین کر لیے، جگہ دھندا کے لیے، رائفل کا گولی دیکھا کر لیے، پوچھا جائے گا کس طرح سے حاصل ہوا؟ قیامت کے دن مولویوں سے تو پوچھا جائے گا کہ میراث کا پیسہ لیا تھا یا قرآن کھانے کا پیسہ لیا تھا کیا؟ جب گارجین نہیں تھا تو پبلک میں کر رہا تھا، کیوں پہن ہوا اس کا بات؟ اسے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم دولت کہاں سے لایا، مال کہاں سے لایا، اور خرچ تم نے کہاں کیا تھا؟ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا تم کہاں کیا تھا۔ میرے بھائیوں ہمیشہ اس بات کا ذہن ہو کہ ہمارا پیسہ حلال مقامات پر خرچ ہو، حرام میں خرچ نہیں ہو۔ آپ کا سنارا موہ ہے، یہ جو مسجدیں دیکھ رہے ہیں سامنے میں جامع مسجد ہے، اس میں خرچ کرو، اپنے کمائی جو حلال کمائی کماتے ہیں وہ خرچ کرو۔ یہ قیامت کی دن آپ کی نشانی بنے گی، قیامت کے دن آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، جب تک کہ آپ کا کھڑکی لگا رہے گا، جب تک کہ آپ کا اس مسجد میں کھڑکی لگائے وہ جب تک برقرار رہے گا تب تک سوال جاری رہے گا، اور جب سمے لگا دیں گے آپ کے سمے سے جو ہے پلستر ہونا، جب تک وہ برقرار رہے گا تب تک آپ کا سوال جاری رہے گا، اور مسجد کو سنواریں گے تو آپ کے لیے جنت میں گھر بنتا رہتا ہے، ادھر مسجد بنتی ہے اور ادھر جنت میں گھر بنتا رہتا ہے۔ کون سا چاہے؟ حدیث ثابت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جنہوں نے مسجد بنوایا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی دولت مسجد میں خرچ ہو جائے تو کافی بہتر ہے، ایسے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے مقامات پر خرچ ہو رہا ہے، گیزے میں خرچ ہو رہا ہے، آجا باجا میں خرچ ہو رہا ہے، دیگر جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ خرچ کہاں کرنی چاہیے؟ مسجد ہو، مدارس ہو، آپ کے پیسے سے ایک بچہ پڑھتا ہے، صدقہ دے دیتے ہیں 50 روپیہ 100 روپیہ، اور اس صدقے کا مال کھا کر کے پڑھتا ہے تو وہی ثواب جاری آپ کا ہو گیا۔ لیکن نظریہ آپ کا یہاں پر پکا ہوا ہے کہ شیطان آپ کے دلوں کے اندر ڈالتا رہتا ہے کہ مولویوں نے پیسہ کھایا۔ میرے بھائیوں دوستو، کھا رہا ہے کھائے بھی نہیں، پڑھا رہا ہے پڑھا رہا ہے، بچوں کو تیار کر رہا ہے، ٹیچر تیار ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں دوستو، حافظ بنا مدرسے میں، مفتی بنا مدرسے سے، عالم بنا مدرسے سے، عالم بنا مدرسے سے، کوئی اسکول سے بنا کیا؟ کوئی اسکول سے بنا ہے تو ذرا بتا دیجیے۔ علماء کرام دیکھ میں آپ لوگوں سے صدقہ وصول کرتا ہے، خیرات وصول کرتا ہے، زکات کا مال وصول کرتا ہے، اپنے بھی کھاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اور بنا سوال کر کے نکالتا ہے، بچوں کو پڑھاتا، اور وہی بچہ جو ہے کوئی مولوی جرجس کا جیسا نقل کرتا ہے، کوئی میراج ربانی کی جیسا نقل کرتا ہے، اس لیے نیک جگہوں پر آپ کو خرچ کرنی چاہیے۔ من آمن باللہ اور آخرت پر ایمان جو لاتا ہے یہ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور ہمیں سوال جواب کرے گا، ہم کو جواب دینے پڑے گا۔ دوسرا علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے علم حاصل کیا تو عمل کتنا کیا۔ قیامت کے دن علم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو عالم فاضل مفتی، اور علم تو ابھی جو بول رہے ہیں علم نہیں لے رہے ہیں، یہ علم ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم نے جب علم سیکھا تھا عمل کتنا کیا۔ یہ سنا دائیں کان سے سنا بائیں کان سے سب طرح کے نکال دیں، یا ایسا بھی زبان میں شیطان ڈالتا ہے تو بولنے کا
کا کام ہے, تقریر کرنے کا کام ہے, جمعہ خطبہ دینے کا کام ہے, ان کا تو ڈیوٹی. اگر یہ سمجھ رکھے ہیں تو کبھی بھی آپ حق پرست نہیں ہو سکتے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے گا ایسے انسانوں کو, اور مہر مار دے گا ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دے گا دلوں پر, وعلی سمعہم, کان پر مہر لگا, پر مہر لگا, وعلی جائے غشاوہ, کان پر مہر, دل پر مہر, آنکھوں پر پردہ, حق بات دکھائی نہیں پڑے گی. من امر باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ, اور تیسرا نشانی ہے کہ نماز کو قائم کرتا ہے وقت مقررہ پر. آج وقت مقررہ پر لوگ اذان ہو رہی ہے, وقت ہو جا رہا ہے, ہم عصر کا ٹائم دیکھ رہے ہیں, جب آخری وقت ہوتا ہے تو عصر کی اذان دیتے ہیں, کہاں ٹائم پر پڑھ رہے ہیں, فجر کا ٹائم میں دیکھا نہیں کرتا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے اذان کے وقت بیٹھے ہوئے مسجد میں, ابھی نہیں دینا, آدھا گھنٹہ کے بعد ہوتے ہیں, کون سا حدیث سے نہیں ملا ہے. اس لیے ٹائم کیا دیا گیا ہے مقرر, اس لیے وقت مقررہ پر اذان ہونی چاہیے. واقام الصلاۃ, وقت مقررہ پر آپ نماز کو قائم کریں. اور وآتا الزکاۃ, اور اگر مال ہے تو سال میں زکات دے نکالیے. وہی لوگ مجبوری لوگ ہیں جو مسجدوں سے آباد کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اور انسان جو توحید پرست ہوتا ہے وہ کسی انسان سے ڈرتا نہیں ہے, بھلے اس کی جان چلا جائے. اس توحید کے کارن صحابہ کرام کو جان بھی چلا گیا, گردنیں چلی گئی توحید کی وجہ سے, لیکن عہد کرتا رہا. جان جا رہی ہے لیکن عہد کا الفاظ زبان سے ختم نہیں ہوتی. بھلا آپ بھی عہد وہ کر رہے ہیں, اس کو چھوڑیے, میں نام کر آپ کو چھوڑ دوں گا, لیکن بولا نہیں, ظالم تم جان لے لو, ایک جان تو 100 جان کے لیے تیار ہے, لیکن وحدانیت میں سینے سے نکلنی سکتی. آج میں وحدانیت کو لگ جائے تعریف پر, گھنٹے پر بھروسہ پورا آ گیا ہے. اس سے بچیے میرے بھائیوں, توحید ولن یخشى الا اللہ, اس سے ڈریے مت, جن اور شیطان سے, اللہ سے ڈریے. فاضل اولئک ان یکونوا مهتدین, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ انسان ہیں جس کے اندر یہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. 5 علامات کو بتائی گئی ہے, یہ 5 علامات ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. جس کے اندر یہ سب پائی نہیں جا رہی ہے وہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے. آج وہ بھی دیکھا جاتا ہے مسجد میں بچپن سے لے کر 55 ہو گیا, بچپن سے لے کر 55 ہو گیا, لیکن مسجد سے بیٹھنے کی آداب معلوم نہیں کہ کس طرح سے مسجد میں بیٹھے. گوشت مار کر بیٹھتے ہیں, دونوں ٹخنے کو اوپر کر لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح کا بیٹھنے کا نہیں ہے. 2-4 شخص اس محفل میں نظر آ رہے ہیں, اس لیے میں نے اس طرح کو بولا. مسجد میں بیٹھتے ہیں, بہت سارے نظر آ رہا, مجھے بھی یہاں بھی نظر آ رہا, بیٹھنے کا آداب معلوم نہیں ہے. اس طرح سے انہیں وہ جوڑ کر کے مسجدوں میں بیٹھتے ہیں, ادھر کا دھیان ادھر میں ہوگی. اس طرح سے جوڑ کر کے مسجدوں میں بیٹھنا منع ہے, نہیں بیٹھنا چاہیے. حدیث ثابت ہے کہ اس طرح کی جوڑ کر کے بیٹھو, جو کھلا بیٹھو, لیکن مجھے معلوم نہیں ہے یا تو ہلکا سمجھ کر رکھے ہیں یا تو مسجد میں جس کو سالہ رکھتا ہے وہ مضبوط نہیں ہے, ہمیشہ ٹوکتا نہیں ہے, روکتا نہیں ہے, جن کی وجہ سے نمازی کا بھی حالت دیکھا گیا بیٹھ گیا. کیوں ہے نمازی کیوں بیٹھے گا؟ 5 ٹائم مسجد آتے ہو, کس لیے آتے ہو؟ قرآن حدیث کی درس ہو رہا ہے, قرآن کا درس, حدیث کا درس, کیا سن لے رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ہلکا مزاج سے سن رہے ہیں, توجہ کے ساتھ سن نہیں رہے ہیں کہ ہم کو سننا ہے قرآن حدیث کی باتوں کو اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. میرے بھائیوں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ داڑھی میں تنکا لٹکا ہوا تھا, داڑھی سے تنکا نکال کر اور جیب میں رکھ لیا اور پھینکا جا کر کے باہر میں. اب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تنکا چاہتا تو مسجد میں ہی پھینک دیتا, آدمی پھینک کر رگڑ رہا ہے, میں چھوڑا رہا ہے, اب مسجد کو گندا کر رہا ہے. کسی کو کھوٹیا سو دیا, اب اس کو کھو رہا ہے مسجد میں گندا کر رہا ہے. نماز ختم ہوئی, سامنا شروع کر دیا, مسجد میں. میرے بھائیوں دوستوں, خیمے کھا کر کے آپ بیڑی پی کر کے گردہ پان کھا
کر کے مسجد آتے ہیں تو بھاگ بھاگ کو بھاگتا اچھا سے سمائی کرے گی من سومن اور جنہوں نے کچا لہسن کھا کر کے مسجد آیا مسجد جو آیا اس نے فرمایا دور ہو جائیے مسجد سے، ہم سے دور ہو جائیے. بتائیے اپنے گھر میں جنہوں نے کچا لہسن کھایا پیاز کھایا اس کے لیے فرمایا کہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھو، مسجد میں مت جاؤ. آج ہمیں دارو پی ہوتا ہے اور مسجد کے دروازے پر بکواس کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے. بھائی میرے دارو پی کے ادھر ادھر بولنا کیا صحیح ہے؟ کسی کو گالی دینا صحیح ہے؟ روڈ پر دارو پی کے رنگداری کرنا صحیح ہے؟ کم کرو پر دھیان رکھیں، تھوڑا سا دارو پی لیا اور دارو پی کر کے جو دن میں کسی سے بغاوت ہوئی، کسی کو 4 بات ہم کو بولنا ہے تو منہ میں تھوڑا سا لگا دیا اسٹائل رہا ہے دارو پی کر کے ہے اور اس کو کھسانے کا کام کر رہا ہے، اس کو کمزور کرنے کا کام کر رہا ہے، 4 گالیاں دے رہا ہے، 4 چماچے مار رہا ہے. دارو پی کے پیسے کچھ ہوتا ہے، دارو پی کے دارو بولا نہیں جاتا اور تو نہیں چلتا ہے، خود کا پیشاب بھی کر دے منہ میں پتہ نہیں چلے گا. اس میں نشہ ہوتا ہے لیکن لڑنے کا کسی کا منشا ہوتا ہے، وہ نے دارو کا تھوڑا سا لے لیا اور کلیے کر لیا تاکہ بدبو آ جائے اور اس کے بعد لڑنا اسٹارٹ ہو جائے. میرے بھائیوں دوستوں، مسجد کا احترام ہمیشہ کرنی چاہیے اور مسجد کا احترام نہیں کریں گے آپ اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا مسجد کا احترام؟ میں کون ضرور کرے گا. احترام میں نیوی تو داخل ہے، آزان ہوتی ہے ہمیں مسجد کی طرف آنا چاہیے، آزان ہوتی ہے ہم بازار کی طرف نکلتے ہیں، کھیت کھلیان کی طرف نکلتے ہیں، آزان ہو رہی ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ احترام ہے، مسجد کا یہی احترام ہے. میرے بھائیو دوستو، مسجد کا احترام ہمیشہ کرنی چاہیے اور جب مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور مسجد میں جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو فانتشروا فی الارض، زمین میں کھڑ جاؤ. جب مسجد میں نماز ہو جائے گی پوری کر لی ہو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. اور سر آدمی مسجد میں بیٹھ گیا اور گپ مار رہا، دنیا کا کہانیاں سنا رہا وقت جاتا. مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور مسجد میں بیٹھ کر راجنیتی کی باتیں کرنا یہ صحیح ہے. اب باہر میں بات کیجیے جتنا کرنا مسجد میں نہیں. مسجد میں صرف قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کی ذکر و اذکار کے لیے تسبیح تحلیل میں وقت لگائیے. اس سے بڑھ کر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان مسجد میں آتا ہے اور آنے کے بعد بھی وہ کیا کرتا ہے؟ بیچ میں آیا نماز پڑھنا شروع کر. نماز کہاں پڑھنی چاہیے مساجد میں؟ بچپن سے 55 سال گزر گئی لیکن پتا تھا نہیں. آیا بیچ میں سنت پڑھ رہا، بیچ میں سنت پڑھنے کا ہے نہیں. آپ پہلے ستھرا کو ڈھونڈیے. آپ کلکتہ میں نماز پڑھتے ہیں اور مقامات پر بڑے نشان میں جائیں، لکڑی کا بنا ہوا ایک ہاتھا ہوتا ہے، اونچائی سامنے رکھتے کی نماز پڑھتا ہے. ستھرا بنانا ضروری ہے، بغیر ستھرے کا نماز درست نہیں ہوتا. آج میں جہاں جائیں نماز پڑھ لیں گے، شادی شدہ کا نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں گناہ کے قریب کر دیا. نماز کی حالت میں دیوار کا قریب کر دیا. نماز پڑھنے شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے ستھرا کو پکڑیے. شاید مسجد میں دیوار ہو یا کھمبا ہو یا لکڑی ہو یا کرسی ہو یا ریحل ہو یا کوئی مصلی آگے نماز پڑھ رہا ہے تو اسی کے سامنے نماز پڑھے. ستھرا ضروری ہے اور بغیر ستھرے کی نماز درست نہیں ہوتی. اور ستھرے کے اندر سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اسے روکنے کا کام کیجیے. ہاتھ کتنا دور تک جائے گا؟ کہیں دور تک تو جائے گا، اسے جانا جائے نہیں. اس لیے ہاتھ سے روکیے. رکتا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں رکتا ہے تو کاٹ اس سے لڑ دو. اس لیے وہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے. تو کیا ہے؟ شیطان ہے، آدمی کے روپ میں آیا تو نماز خلاف کرو. اس لیے میرے بھائیو دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھروں کو آپ جتنا ہی
ہی سمائیں گے اتنا ہی آپ کو جنت میں آپ کو یہ گھر بنے گا سمرے گا. اس لیے اپنے پسینے کی پیسہ حلال کا پیسہ آپ مسجد میں اپنی ہی مسجد میں ہی صحیح لیکن ضرور لگا انشاءاللہ لگائیں گے اور لگا رہے ہیں. نہیں لگا رہے تو ان کا کام پسند لگا رہے ہیں اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی وہ خوبصورتی مسجد میں آ رہی ہے اس علاقے کے اندر اتنی لمبی چوڑی مساجد پر کا نہیں. خاص طور پر دھاریوں فیلڈ میں نہیں ہے اور مقامات پر ہو تو نہیں کر سکتے لیکن دھاریوں فیلڈ میں الحمدللہ یہ مسجد دیکھ کر کے مجھے بہت خوشی تھی اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے آنے کا دیکھنے کا طلب پیدا ہو رہا تھا کہ چلو بھائی جا کر کے دیکھتے ہیں. پتا چلا کہ بن گئی ہے نلیا بھی ہو گئی ہے اور زیادہ خوش ہوئی. یہاں کے لوگوں نے بھی مجھے مدعو کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں پہنچ گئے دیکھنے کا بھی موقع ملا الحمدللہ. ٹائم کتنا ہے صاحب؟ گھڑی آپ لوگ ٹائم کتنا ہی دن بھر تک نہیں چلتے رہے گا. ہاں 1:11 ہو گیا بلکہ ہماری نے 11 منٹ ہم نے بس بول دیا بھائی آپ لوگوں سے بھولا. آپ لوگوں سے آخر میں وہ ہے کہ ہم تمام